بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی بھر میں اب یہ تو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ کرونا وائرس کا ذمہ دار کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں سے نہیں آیا۔ یہ ساری زندگی یوں ہی جنگ چلتی رہے گی کہ فلاں کی لیبارٹری میں بنا یا فلاں کی لیبارٹری میں، لیکن کبھی بھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ یہ بنا ہے، قدرتی ہے، کیسا نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آپ کو اگر پتہ ہو نیو ورلڈ آرڈر جس میں جن چیزوں کا 2030 تک پورا ہونا ضروری ہے، ان میں سے ایک بڑی چیز جس کے بارے میں ہم اس وقت بات کرتے ہیں وہ ہے کہ طے شدہ تنخواہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کام کوئی نہیں کریں گے، کیونکہ کام کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، کوئی کام آپ کے لیے کرنے کا ہوگا ہی نہیں۔ ہاں، پھر آپ کیا کریں گے؟ جب اگر کام کرنے کا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر آپ کو صرف طے شدہ تنخواہ دی جائے گی، کچھ تنخواہ دی جائے گی، اور اس تنخواہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں آپ گزارا کریں، اپنا کام چلائیں اور بس۔ یہ 2030 تک ہونا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ جب کام نہیں ہے تو اچھی بات ہے، اس کے بغیر ہی تنخواہیں ملیں گی۔ پہلے تو آپ کو بتلا دوں کہ کام کیوں نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ آج کل جو ہے بہت زیادہ شور جس چیز کا آپ بھی سن رہے ہوں گے وہ ہے اے آئی، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یعنی مصنوعی ذہانت، کہ وہ چیزیں جو آدمی اپنے ذہانت سے کام کر رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر تھا تو وہ اپنی ذہانت سے ڈاکٹر بن گیا، اب ڈاکٹر کے شعبے میں کام کر رہا تھا۔ ایک وکیل ہے تو وہ اپنی ذہانت سے وکیل بن گیا، اب وکالت کے شعبے میں کام کر رہا تھا۔ تو اے آئی نے یہ سارے کام خود لے لیے، یعنی یہ کام اب کمپیوٹر کیا کرے گا بجائے ڈاکٹر کے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 5G آنے کے بعد بہت سارے آپریشن کی بات کر رہا ہوں جو آن لائن ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ڈاکٹر کو آپ کے پاس جانے کی یا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں تو آج کرونا وائرس آیا تھا، تو میں نے کرونا وائرس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، زیادہ تر وہ اس لیے بھی میں یہ کرونا وائرس کے بعد کی بات کر رہا ہوں کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے امریکہ کے جو ادارے تھے ان کا یہ تھا کہ تقریباً 2030 تک ہمارے مکمل ملازمین تو نہیں، ہاں 1/3 یعنی 34% ملازمین ایسے ہوں گے جن کی جگہ پر روبوٹ کام کر رہے ہوں گے۔ وہ ملازمین تنخواہ کے بغیر کا ہوں گے، ان کے پاس کام نہیں ہوگا، ان کی جگہ پر روبوٹ کام کر رہے ہوں گے۔ لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے یہ کام جو ہے اب شاید 2023-24 تک ہونے جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کرونا وائرس آیا تھا تو کرونا وائرس کے آنے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جی ہم نے کام نہیں کرنا، نرسیں کہہ رہی ہیں ہم تیمارداری نہیں کر سکتے۔ تو اس کی جگہ پر کیا ہوا کہ اس کی جگہ پر روبوٹ آئے اور انہوں نے جو ہے سینیٹائزر بھی دینے شروع کر دیے لوگوں کو، اور لوگوں کا ٹمپریچر بھی چیک کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کو اس کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اسی طرح اگر آپ اور مثالیں دیکھیں تو ہم ایک مزید مثال دیکھتے ہیں، میں 2-4 مثالیں دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیسے نوکریاں ختم ہوں گی۔ آپ پہلے زراعت کے شعبے میں آ جائیں۔ زراعت کے شعبے میں ٹریکٹر نے بھی ایک تبدیلی لائی تھی کہ آپ کو بہت سارا علاقہ جو آپ پہلے ہل چلا کر کرتے تھے وہ ختم ہو گیا تھا۔ اب لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پانی کی کمی ہے، تو اب ایسی مصنوعی انٹیلیجنس آ گئی ہے جس کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے پیپ نیچے زمین کے نیچے ہے اور ان کے ذریعے پودوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ یہ بات بھی ذرا پرانی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہر پودے کو کتنا پانی چاہیے، کس کو تھوڑے پانی کی ضرورت ہے اور کسے زیادہ پانی کی ضرورت ہے، یہ بھی آپ کا جو ہے مصنوعی انٹیلیجنس سے پتہ چلے گا، اور یہ سسٹم نیچے زمین میں لگا ہوا ہوگا۔ وہ پودے کو اتنا ہی پانی دے گا جتنا کہ پانی کی ضرورت ہے، اس سے نہ زیادہ نہ اس سے کم۔ اب آپ کہیں گے یہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ڈرائیور جو ہے ڈرائیور لیس چیزیں آ گئی ہیں، یعنی گاڑیاں بغیر ڈرائیور کے ہوں گی۔ تو اگر آپ نے اپنا یہ سامان بیچنا ہے جو زراعت میں تیار کیا ہے تو بغیر ڈرائیور کے آپ جو ہے گاڑی کو کہیں گے، گاڑی کو وہ جو ہے روبوٹ کے ذریعے چلائیں گے، اور وہی جو ہے آپ
آپ کا یہ سامان ایک دوسری جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دے گا۔ ہاں آپ کہیں گے ہمارے ہاں تو سڑکیں ایسی نہیں ہیں، ہاں ہمارے ہاں بھی بہت ساری سڑکیں ایسی ہیں، یہ ساری موٹر وے اس کام کے لیے ہے جس پر رو بوٹ کے ذریعے سے بغیر ڈرائیوروں کے گاڑیاں چلیں گی۔ تو آپ یہ سوچیں کہ زراعت میں بھی اور اسی طرح سے آپ کو بہت زیادہ پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سسٹم خود پانی لگا دے گا۔ اور پھر گاڑیاں جو آپ کے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ڈرائیور ہیں، یہ اگر ان کی ضرورت ہی نہیں ہوگی تو یہ سارے جو ہے جاتے رہیں گے۔ اسی طرح آپ تعلیم کے شعبے میں آ جائیں تو آپ دیکھیں کہ تعلیم کا شعبہ خاص طور پر متاثر ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ ویڈیوز بننی شروع ہو گئی ہیں، اور آپ کو صرف اے آئی کلاسز کا دیکھنے کا اگر ابھی کبھی موقع ملے تو یوٹیوب پر ضرور دیکھیں، جس کے اندر طالب علم کو سکھانے کے لیے، اسٹوڈنٹ کو سکھانے کے لیے استاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود کلاس روم کے اندر لگی ہوئی چیزیں ہی ایک اسٹوڈنٹ کو ہر چیز سکھا سکیں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو امیزون جو دراز کی طرح کا ایک جو ہے دنیا بھر کے لیے وہ ہے، انہوں نے پچھلے دنوں تجربہ کیا کہ کیا اگر کوئی بھی انسان، چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی بھی انسان وہاں پر کام کرنے نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے سب کو چھٹی دے دی ہوئی تھی، تو انہوں نے چلا کر دکھایا کہ ان کا پورے کا پورا سٹور، ان کے پاس جو اپلیکیشن آئی تھی وہاں سے لے کر سامان پہنچانے تک بغیر کسی انسان کے کیا۔ اور آپ نے سنا ہوگا شاید کہ امیزون کا جو جیف بیزوس ہے سب سے زیادہ کرونا وائرس میں وہ ترقی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ملازمین سے یہ کہا کہ تم اگر چھٹی کرتے ہو تو تمہیں تنخواہیں بھی نہیں دیں گی، لیکن دوسری جانب کمپیوٹر کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو مینیج کیا اور تمام کے تمام کام انہوں نے بغیر اس کے کر لیے۔ اب آپ کو اگر مزید پتہ چلے میکڈونلڈ والوں کا، تو میکڈونلڈ والوں نے جو اپنے باورچی رکھے ہوتے ہیں اور اپنے سرور رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، ان کی جگہ پر میکڈونلڈ نے روبوٹ کو استعمال کر کے دیکھا ہے اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ بغیر کسی باورچی کے تمام چیزیں وہ بنا سکیں گے اور بغیر کسی انسان کو لائے وہ تمام چیزیں آگے پہنچا سکیں گے۔ یہ چیز آئی تو آپ دیکھیں کہ اس سے کتنا بڑا شعبہ جو ہے وہ متاثر ہو جائے گا اور کتنے سارے لوگ نکل جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک کے اوپر کہ فیس بک نے آپ بہت ساری جگہ پر لکھا ہوتا ہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پوسٹ آپ کے دیکھنے کے نہ ہو، آپ اگر اس کے اوپر جو کراس کا نشان ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں تو نیچے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کی میت پڑی ہوتی ہے جس پر خون کے نشان ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے فیس بک کو بہت سارے لوگوں کی ضرورت تھی، لیکن فیس بک نے ان کے لیے سب ان لوگوں کو نکالا اور اے آئی کے ذریعے اس کو بتلایا کہ یہ تصویر، یہ خون کے نشانات ہوتے ہیں، کمپیوٹر کو سمجھایا اور اس کے نتیجے میں کمپیوٹر ہی یہ کام کر رہا ہے اور فیس بک کو اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مزید اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، تو ٹویٹر نے اپنے لوگوں کو ساری زندگی کے لیے اجازت دے دی ہے کہ وہ گھر سے بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں، انہیں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو اچھا ہو گیا کہ گھر سے بیٹھ، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے لیے ایک ڈرائیور تھا جو ان کو لے کر جاتا تھا، ملازمین کو جو لے کر آتا تھا، اس میں جو ہے بہت زیادہ پیٹرول کا استعمال ہوتا تھا ملازمین کے آنے جانے میں۔ اب وہ سارا پیٹرول کا استعمال رک جائے گا اور بہت ساری رپورٹیں ایسی ہیں کہ اب کبھی بھی پیٹرول نارمل میں کرونا کے بعد نہیں آ سکے گا، اور ان ملکوں کو جہاں پر پیٹرول نکلتا ہے وہ اگر اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں تو دوبارہ شعبے چلیں گے تو بہت سارا کام ہو جائے گا، تو انہیں چاہیے کہ وہ یہ سوچ ذہن سے نکال دیں اب کبھی بھی دوبارہ پیٹرول شاید نارمل نہ ہو سکے، کیونکہ ورک فرام ہوم یعنی گھر سے کام کرنا یہ ایک ایسی چیز بن جائے گی جو مستقل چلے گی اور ہمیشہ ہی چلے گی۔ بہت ساری کمپنیاں اس کے لیے بندوبست کر رہی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ آتے ہیں تعلیم کے شعبے کی طرف، میں پہلے بتلا چکا کہ سارے کے سارے ٹیچر تبدیل ہو جائیں گے، اس ٹیچروں کی کہیں بھی ضرورت باقی نہیں رہے گی، اے آئی کلاس ایک مستقل رول ادا کرے گی۔ یہ کچھ مثالیں ہیں جو میں نے دی ہیں، ویڈیو کے لمبا نہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ایسی ایسی مثالیں اس میں ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ تھوڑا سا سوچیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ مثال کے طور پر ایک چند جلد میں مزید مثال دیکھوں تو چوکی دار، ہمارے ہاں یہ چوکی دار کا سسٹم تھا، تو یہ چوکی دار کا سسٹم باہر ملکوں میں ختم ہو گیا کیونکہ آرٹیفیشل جو کیمرے ہیں ان کے ذریعے سے ہر آدمی کے آنے جانے کی پہچان ہو رہی ہے
اور سسٹم کو بتلایا جا رہا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، ہمارے ہاں کہتے ہیں پولیس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ پہلے تو آپ لاہور ہی کو سامنے رکھیں، جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے کیمرے لگ چکے ہیں 8 روڈز پر جو مین روڈ ہیں لاہور کے، کہ جن کے اوپر آپ اگر دیکھیں تو وہاں پر وارڈن کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وہاں پر جو کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، روڈ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ کیمرے خود بخود آپ کا چلان تیار بھی کریں گے، اور موٹر سائیکل کے نمبر کی مدد سے وہ پہچان لیں گے کہ یہ موٹر سائیکل فلاں آدمی کا ہے، اور آپ کے گھر تک وہ خود بخود پہنچا بھی دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو پولیس کا شعبہ چائنا میں آپ دیکھیں، 2 کروڑ کا ایک پورا شہر، ایک تھانہ ہے، اس کے اندر پولیس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو ایک تھانہ ہے، اس ایک تھانے میں بھی صرف 4 آدمی کام کر رہے ہیں 2 کروڑ، کیوں؟ باقی سارے کیمرے جو ہے شہر کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور کیمرے ہر جگہ پر گاڑی کی آمد و رفت کو، اس کے جو ہے نمبر وغیرہ کو نوٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے 4G اور 5G کے ذریعے یہ ساری رپورٹ وہ اس تھانے تک بھیج دیتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں پر وہ صرف اس کا نمبر ڈالتے ہیں، اور سارا پتہ چل جاتا ہے یہ گاڑی کہاں سے چلی تھی، کہاں پہنچی ہو۔ اور اس تھانے میں بھی صرف 4 آدمی ہیں، یعنی 2 کروڑ لوگوں کے لیے پولیس کے صرف 4 آدمی ہیں، تو آپ سوچیں۔ اور ایک ویڈیو میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ جس کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ مکمل طور پر فوج جو ہے فورسز وہ تبدیل ہو جائیں گی، وہاں روبوٹ کام کریں گے، اور روبوٹ کی جگہ بھی آپ دیکھیں کہ میزائل اور بم جتنے بھی ہیں ان کے اندر جو ہے لینس لگا دیے گئے ہیں، کیمرے لگا دیے گئے ہیں، جس کے ذریعے انہیں ٹارگٹ دکھا دیا جاتا ہے، اور وہ اس ٹارگٹ پر پہنچ کر اس کو نشانہ بناتا ہے، اور بس ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو نہ کسی فوجی کی ضرورت ہوگی، نہ تو یہ فوج کا شعبہ تک ختم ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بہت کچھ بتلانے کے لیے جیسے کسی اگلی ویڈیو میں ہم کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ السلام علیکم۔